الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون وقال تعالی ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون وقال تعالی ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین کرام، آج مملکت خداداد پاکستان عجیب منظرنامہ پیش کر رہی ہے۔ ملک میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، اور خاص طور پر بجلی کے بحران کی وجہ سے پوری پاکستانی قوم سراپا احتجاج ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بحران کا جو اس وقت پاکستان میں ہے، جس کی پاکستان کی پوری تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، بلکہ اگر آپ مختلف مسلم ممالک کے درمیان موازنہ کریں اور اپنے قرب و جوار میں پڑوسی ممالک کے ساتھ موازنہ کریں تو کہیں پہ بھی اس طرح کا بحران ہمیں آج تک دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس میں اسلامیان پاکستان کیا کریں؟ عام مسلمان کا کیا فرض ہے، کیا ذمہ داری ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے حکومت وقت، حکمران، مقتدر قوتیں اور پاکستان کی منتظمہ مقننہ، ان کا تو عمومی طور پہ رویہ یا تاثر یہی ہوتا ہے، جیسے ابھی گزشتہ دنوں وزیر اعظم نے اس سارے بحران کے اوپر جب ہڑتال تک، ملک گیر ہڑتال تک نوبت آ گئی، تو انہوں نے بس یہ کہا کہ جی لوگ بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں، معاملہ اتنا سنگین نہیں ہے اور اس میں ہڑتال کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اس انداز سے حکمران طبقے کے اندر بے حسی پائی جاتی ہو، عوامی مسائل کے حوالے سے ان کی عدم دلچسپی یا لا ابالی پن کی یہ صورتحال ہو، تو ایسے میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، کہ ہمیں پھر ایسے موقع پہ کیا رویہ اپنانا چاہیے بحیثیت مسلمان۔ تو قرآن حکیم کی سورہ المائدہ میں اللہ رب العالمین نے بڑی خوبصورت انداز سے، بڑی مختصر آیت ہے، 3 مرتبہ 3 الفاظ کے فرق کے ساتھ آئی ہے، اور ایک حدیث بھی اس سلسلے میں ہم آج ڈسکس کریں گے تاکہ یہ اس پہلو کو شرعی نقطہ نگاہ سے ہم دیکھ سکیں کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فرامین کے مطابق، تعلیمات کے مطابق حکومت نہ کرے، فیصلے نہ کرے، تو وہی لوگ کافر ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ ظالم ہیں، اور تیسری جگہ فرمایا کہ وہ فاسق ہیں۔ تو یعنی کافر بھی فرمایا، ظالم بھی فرمایا، فاسق بھی فرمایا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک بڑا سنگین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق جو فیصلے نہیں کرتے، جو نظام حکومت نہیں چلاتے، تو وہ تو اللہ رب العالمین کی نظر میں فاسق تو ہیں ہی، وہ اگر ایک درجہ اور بڑھتے ہیں تو ظلم کی حد تک پہنچ جائیں گے، اور اگر ایک درجہ بڑھتے ہیں اور اسے درست سمجھتے ہوئے وہ یہ طرز عمل جاری رکھتے ہیں تو یہ کفر کی مانند ہے، یہ تو کفر کے مترادف ہے، ان کو کفر تک پہنچا کے یہ معاملہ، ان کا رویہ ان کو کفر تک پہنچاتا ہے۔ ایک مسلمان اور ایک اسلامی مملکت، تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ ایسے حکمران، ایسی حکومتیں، ایسی پارٹیاں، ایسی جماعتیں کہ جو اللہ رب العالمین کے احکامات کو اہمیت نہ دیتی ہوں، اور پھر ہم پاکستان کے حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اب اس صورتحال تک پہنچ چکا ہے
کہ پاکستان کے اندر مہنگائی اپنے عروج پر ہے، لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں، اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں، کتنی سنگین صورتحال ہے۔ تو اس کا جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے احکامات کو پس پردہ چھوڑ دیا ہے، ڈال دیا ہے، اور اس کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے، اس کے مطابق نظام نہیں چلایا جا رہا۔ تو اب ظاہر ہے یہ تو واضح ہو گیا کہ ایسے حکومتی ڈھانچے میں اور ایسی جو جماعتیں بھی ہیں، ایسی سیاسی جماعتیں بھی ہیں جو پاکستان کے اندر ان مسائل کی ذمہ دار ہیں، جو آج تک جو حکومتوں میں رہی ہیں اور جنہوں نے پاکستان کو مسائل کے دلدل سے نکالنے کے لیے بڑے خوبصورت نعرے اور خوبصورت الفاظ استعمال کیے، لیکن پاکستان کے عوام کو مسلسل مسائل کے گرداب میں پھنسا کر الجھا کر رکھ دیا، حتیٰ کہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں اور طاغوتی قوتوں کی غلامی کے اندر اس ملک کو دے دیا، IMF کی غلامی کے اندر دے دیا، جس سے اس معاملے کی نزاکت ہی نہیں بلکہ مجرمانہ حد تک انہوں نے اس ملک کو دوسروں کے پاس، غیروں کے پاس گروی رکھ دی۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اب جرم جو ہے وہ قرآن حکیم کی روشنی میں اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، جو پاکستان میں یہاں کی مقتدر قوتوں نے روا رکھا ہے، اور جو اس طرح کی ذہن اور سوچ رکھنے والی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے روا کر رکھا ہے، اور وہ ہمیشہ حکومتوں میں رہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ عوام کیا کرے، مسلمان کیا کریں؟ تو قرآن حکیم نے جس طرح جرم کو بیان کیا ہے، تو قرآن حکیم میں جا بجا اس کا حل دیا گیا ہے کہ اس نظام کو بدلنے کی تگ و دو کی جائے، ان حالات کو بدلا جائے، اس کے لیے جد و جہد کی جائے، اس کے لیے تگ و دو کی جائے، میدان عمل میں نکلا جائے۔ یہ آج جو احتجاج ہے اس کو آپ سیاسی کہہ کے ہم جان چھڑا لیتے ہیں، جی سیاسی جد و جہد، یہ جی سیاست کر رہے ہیں، جی سیاست کر رہے ہیں۔ بھائی سیاست تو عبادت ہے، سیاست تو انبیاء کرام علیہ السلام کا مشن رہا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو آپ نے مواخات قائم کی، لوگوں کے معاشی مسائل حل کرنے کے لیے تگ و دو کی، مہاجرین کو انصار کے ساتھ باہم ان کو جو ہے وہ شیر و شکر کر دیا، اور یہود کی جو ساہوکاری تھی مدینہ کے اندر، ان کی جو منوپلی تھی، اور جس طرح سے انہوں نے مدینہ کی معیشت کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، اس کے چنگل سے مدینہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان معاشی اقدامات کے ذریعے سے آزاد کرایا۔ تو یہ کیا اب یہاں پہ بھی ہم کہیں گے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے؟ تو یہ عین دین کا حصہ ہے۔ حکمرانوں کو اپنا فرض ادا کرنا ہوگا، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوں گی، مقتدر قوتوں کو اپنا فرض ادا کرنا ہوگا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے مدینہ کی ریاست کو معاشی بے چینی سے، اضطراب سے، اور یہود کے جو ان کا تسلط تھا اس سے نکالنے کی جو کوشش کی تھی، اسی طرح اب ذمہ داری ہے ہمارے حکمرانوں کی۔ اب عوام کیا کرے؟ تو حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے جو برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے مٹانے کی کوشش کرے۔ اگر وہ یہ کام نہیں کر سکتا تو اپنی زبان سے، اور اگر یہ بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر کم از کم اپنے دل میں اس کو برا جانے۔ آج تو ہم اتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں ایک اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو کہتے جی یہ سیاسی کام ہے، جی یہ سیاسی کام ہے۔ کیا برائی کو دیکھ کر اس کے خلاف بات کرنا، اس کو ختم کرنے کی تگ و دو کرنا، پاکستان کے حالات کو بہتر بنانے کی تگ و دو کرنا، یہ کہہ کر ہم چھوٹ سکتے ہیں کہ یہ سیاست ہے؟ نہیں چھوٹ سکتے۔ ہم اللہ رب العالمین کے ہاں ہم اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے اگر ہم نے ان آیات مبارکہ کو اور اس حدیث مبارک کو مد نظر رکھ کر اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کیں۔ حکمرانوں کو بھی اپنا فرض ادا کرنا ہوگا، اور عام مسلمانوں کو، پاکستان میں بسنے والے شہریوں کو بھی اپنا فرض ادا کرنا ہوگا
یہ صورتحال جو پاکستان کے مقاصد سے انحراف ہے، اسلام کے اعلیٰ نظام اور مقاصد سے انحراف ہے، اس صورتحال کو بدلنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور جو اس کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں ان کا دست و بازو بننا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی کرنا یہ کسی کے لیے بھی درست نہیں ہے۔ جس کی جتنی استطاعت اور وسعت ہے وہ اتنا اس میں اپنا کردار ادا کرے تاکہ پاکستان اس دلدل سے نکل سکے اور امید کی کرن روشن ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔